پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان سے بات کرتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس پاکستان جو ہے وہ منتخب کر دیا گیا ہے. یہ کس طرح دیکھتے ہیں سارے سینیریو کو؟ کھوسا صاحب قانون آ گیا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساتھ بھی دے دیا ہے, اور اب کیا دیکھنے جا رہے ہیں, کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو جاتے ہوئے ایک چٹھی لکھ کر گئے ہیں, جو آج تمام اخباروں کی زینت ہے, اسی کو دیکھ لیں. تو یہ ایسا فساد ہے 26ویں ترمیم کا, جو بڑی مشکل سے یہ پاکستان کی ہم نے جو ہے آزاد عدلیہ کو آزاد کروایا تھا. ہم نے خون دیا, آپ دیکھیں, ہم نے پابا سلاسل ہوئے, ساری قوم اٹھی, اور وہ شخص جو مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت, اس کو خوش و خاصاک کی طرح بہا کے ہم نے باہر پھینکا, اور پھر وہ زندہ واپس اس ملک میں نہیں آیا تھا. تو ایک سیٹل ہو گئی تھی ایک چیز, جو ہے کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا. یہ جو 18ویں ترمیم ہے 2010 میں, یہ بھی 9 مہینے کی کاوش کے بعد قوم اور ملک کی اور وکلاء کی اور جورس کی امنگ اور خواہشات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ مندرج کر دیا, تاکہ یہ فساد رہے ہی نہ کہ دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا, 5واں نمبر یہ وہ ان میں سے کسی کو جونیئر کو لے لیا جائے, تاکہ یہ ایک سٹریم لائن ہو جائے, ہر ایک کو پتہ ہو کہ وہ کہاں کس انداز سے جو ہے آگے عدلیہ چلے گی. لیکن ہم نے اس پروسیس سارے کو ریورس کر دیا, اور مجھے تو یہ تھوڑی حیرت بھی ہوتی ہے اور ندامت بھی ہوتی ہے کہ جو خالق تھا جو آئین کا, اس کا نواسہ کھڑا ہو کر اور یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. حالانکہ میں شامل رہا 2006 مئی میں, جو یہ اپنا میثاق جمہوریت تھا. میثاق جمہوریت کی روح یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور کسی غیر جمہوری قوت کو حاوی نہیں ہونے دینا. یہ اس کی شکیں تھیں کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے حکومت کو ہٹانا نہیں ہے, کسی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے بساخیوں پر چڑھ کے حکومت میں آنا نہیں ہے, اور اپوزیشن کو جو ہے وہ کام کرنے دینا چاہیے. سر حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو جمہوری وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے چیف جسٹس کو کسی ذریعے سے, جیسے بھٹو صاحب کا فیصلہ آیا تھا, پھر یسر رضا گیلانی صاحب کا, پھر اس طرح یہ میکنزم بنانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, یہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. عوام یہ سمجھ جاتی ہے کہ اصل مقصد کیا ہے اس کو لانے کا, وزیر اعظم بچانے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بالکل بھی نہیں. وزیر اعظم تو جو بھٹو صاحب کو پھانسی مارشل لاء نے دی تھی, ٹھیک ہے, اور جنرل جو ہے اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے, وہ اس کی ضیاء الحق کا جو جبلت تھی, اس کے تابع جو ہے عدالتیں کام کر رہی تھیں. عدالتیں کوئی جمہوری یا آئین کے تابع نہیں کام کر رہی تھی. آج آزاد ہے, آج مختلف, آج بھی آزاد نہیں ہے, معاف کیجیے گا, آج بھی آزاد نہیں ہے. اگر آزاد ہوتی تو یہ کام نہ ہوتا جو آج ہوا ہے. دیکھیں, آج بھی ایک فراڈ کے ذریعے 8 فروری 2024 کو عوام نے بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا ایک پارٹی کے حق میں, ٹھیک ہے. 180 سیٹیں اس پارٹی کی بنتی ہیں, ہمارے پاس فارم 50 موجود ہیں. 180 والا جیل میں ہے, اور 17 سیٹیں صرف مسلم لیگ نون کو ملی, 17 اور وہ وزیر اعظم بنا بیٹھا ہے. تو 100 بندہ جو ہے گھس بیٹھیا ہے اس پارلیمنٹ کے اندر, جس پارلیمنٹ نے آج یہ 26ویں ترمیم منظور کی ہے. تو یہ عوام کی ترجمانی نہیں کرتی ہے یہ پارلیمان. آپ جو بار بار لوگ کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو تو سارا اختیار ہے, بھائی پارلیمنٹ کو اختیار اس حد تک ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ہے ہمارے قرآن اور سنہ کے تابع جو ہے ایک ریاست بنے گی, اور اس ریاست میں بھی پھر خد و خال جو ہے ہم نے طے کر دیے کہ 3 ستون ہوں گے. ہم نے ایک ستون کو اس کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے, ایک ستون کو اڑا دیا 26ویں ترمیم میں. تو یہ آئین کی روح کو بھی مجروح کرتا ہے. یہ عوام کی ترجمان پارلیمان بھی نہیں ہے, اسے اختیار ہی نہیں تھا. یہ فراڈ کے ذریعے پارلیمنٹ بنائی گئی ہے, اور بنائی بھی آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ. کون صاحب, الیکشن کمیشن سے اچھی خبریں آ رہی ہیں آپ کے لیے, پی ٹی آئی کو جو وہ آن کر لیا گیا پارلیمانی جماعت, اس کے علاوہ کل جو ہے وہ بشرا جو بی بی ہے ان کو بھی رہائی مل گئی ہے, پھر اٹک سے بھی رہائی ہوئی ہے, تو اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں, انہوں نے 26ویں ترمیم کرنا تھی, اس وقت تک انہوں نے جو ہے ساری وہ کھینچی رکھی واگیں.
میں تو اس وقت موجود تھا. جس طرح سے ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا, مجھے کہتے ہیں تجھے کیوں نہیں اٹھایا. میں نے کہا کہ مجھے اٹھاتے تو کم از کم بین الاقوامی خبر لگتی کہ سابقہ گورنر, سابقہ اٹارنی جنرل پاکستان, سابقہ وفاقی وزیر, اس کو آپ اس لیے بچت ہوگی. نہیں پھر میری یار دیکھیں ایک 50 سالہ خدمات ہیں عدلیہ کے ساتھ بھی, اور میری ٹیمپرامنٹ کا ہر ایک کو پتہ ہے. میں کوئی وہ جنگجو قسم کا وہ آپ نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد, تو اس لیے میرا مثال دینا وہ بنتی نہیں ہے. لیکن کون سی کمی کی ہے میرے ساتھ؟ پرچے تو جھوٹے کیے نا, میرے اوپر کیسز کیے. آج بھی میں بیل پر ہوں, میرے بیٹے پر انہوں نے حملے کیے وغیرہ وغیرہ. خیر چھوڑے, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے 26ویں ترمیم کر لی. اب الیکشن کمیشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ ہمیں تسلیم کر لے اور ہمارے واپس دے دے. اس وقت تک انہوں نے روکی رکھا. لوٹے ہمارے جو ہے اٹھا کے ان کو ووٹ دلا دیا. ہمارے 5 ایم این ایز اور کچھ حفاظت میں رکھے ہوئے تھے کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر اور بھی لے آئیں. 2 سینیٹرز ہمارے اغوا کیے, وہ آج تک انہی کی تحویل میں ہیں. ان کو جو ہے جس طرح اختر مینگل کے دونوں سینیٹرز کو اٹھا کے کیا, ویل چیئر پر لے کر آئے, وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. جے یو آئی کے اس کو اٹھایا گیا, اور جو مطلب جو جبر اور جو ظلم کر سکتے تھے, کیا اس سر طرح سے مولانا سارا فضل الرحمان کو اٹھایا نہیں گیا. وہ تو بڑی ملاقاتیں چلتی رہی ہیں, وہ تو سمجھ ہی نہیں آئی. وہ بتائیں, بلکہ آپ نے نام لے لیا, وہ کیا ہوا سر؟ مولانا صاحب کیسے راتوں رات کیا؟ دیکھیں مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بالکل نشستیں ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نشستیں نہیں ہوئی ہیں. 56 ترامیم لے کر آئی تھی مسلم لیگ نون, اور وہ